الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نورا من نور اللہ. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزت مآب ماؤں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج ایک نیا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج تمام عالم اسلام کے اندر وہ مسلمان جو اعتکاف کرنا چاہتے تھے، اعتکاف کی نیت سے مساجد کے اندر اللہ کی یاد کے لیے دنیا سے کٹ کے بیٹھ چکے ہیں، اور جو معتکف ہے، اعتکاف کرنے والا ہے، اس کے لیے چند مسائل کا جاننا انتہائی لازم ہے. تو اعتکاف کے حوالہ سے مسائل لے کے آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوں. تو حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو معتکف ہے، یعنی اعتکاف کرنے والا ہے، وہ کسی مریض کی عیادت نہ کرے، جنازے میں شریک نہ ہو، عورت کو مس نہ کرے، عورت سے ملاپ نہ کرے، اور شدید ضرورت کے علاوہ وہ مسجد سے باہر نہ نکلے. سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے. اسی طرح حاجت شرعی اور حاجت طبی کے علاوہ اگر کوئی معتکف مسجد کی حد سے ایک لمحے کے لیے نکلا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر معتکف مسجد کی حد سے باہر نکلتا ہے تو کتنا نکلے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اگر تو معتکف نے اپنا سر باہر نکالا مسجد کی حد سے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اعتکاف بیٹھتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر اقدس میرے حجرے کی طرف کرتے تھے اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس میں کنگھی کیا کرتی تھی. تو حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر معتکف نے اپنا سر مسجد کی حد سے نکالا تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی حالت ہے کہ جس حالت کو سمجھا جائے گا کہ اس سے اعتکاف ٹوٹ چکا ہے. یاد رکھیں، جب معتکف مسجد کی حد سے اس طرح نکلے گا کہ اس کے دونوں پاؤں باہر ہوں اور دیکھنے والے یہ محسوس کریں کہ یہ تو مسجد سے باہر ہے، تو ایسی حالت اس کے اعتکاف کو فاسد کر دے گی، اس کے اعتکاف کو توڑ دے گی. تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی معتکف مسجد کی حد سے اس حال میں باہر آیا کہ اس کے دونوں پاؤں باہر تھے، دیکھنے والوں نے سمجھا کہ یہ مسجد کے باہر ہے، تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا. اب اگر کوئی شخص بلا ضرورت شرعی مسجد سے نکلے گا، خواہ وہ جان بوجھ کر نکلا، بھول کر نکلا یا غلطی سے نکلا، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر بھول کے نکلا، غلطی سے نکلا، تو اس کے اعتکاف کے
ٹوٹنے کا اس پہ گناہ نہیں ہوگا، گناہگار نہیں ہوگا۔ رد المختار کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور اگر کوئی انسان شرعی ضرورت سے نکلا مسجد کی حد سے، تو اگر اس شرعی ضرورت کے علاوہ ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو روزہ ہے وہ اعتکاف کے لیے شرط ہے۔ اگر معتکف کا روزہ ہے اعتکاف بھی ہے، اگر روزہ نہیں ہے ٹوٹ گیا، اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ اور روزہ توڑ دینے سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے، خواہ اس نے روزہ کسی عذر کی وجہ سے توڑا یا بلا عذر توڑا، جان بوجھ کے توڑا یا غلطی سے توڑا، بہر صورت اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ لیکن غلطی کا مطلب کیا ہے؟ غلطی کا مطلب یہ ہے کہ اسے روزہ تو یاد تھا، لیکن اس سے بلا اختیار ایسا عمل سرزد ہوا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ مثال کے طور پہ اب صبح صادق تک سحری کو کھایا جاتا ہے، اگر معتکف نے یہ سمجھا کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے اور وہ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد تک کھاتا رہا، اور اسی طرح اگر کسی نے مسجد کے اندر سائرن بجا دیا افطاری کے وقت سے پہلے یا اذان دے دی افطاری کے وقت سے پہلے، اور اگر معتکف نے روزہ افطار کر لیا، تو ایسی صورتوں میں اس کا جو اعتکاف ہے وہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ معتکف کو اپنا روزہ تو یاد تھا، وضو کر رہا تھا اور بلا اختیار کلی کرتے جو پانی ہے اس کے حلق سے نیچے اتر گیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور آٹومیٹیکلی اس کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ تو ان تمام صورتوں میں چونکہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے لہذا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے جماع کیا، جان بوجھ کے کیا یا بھول کے کیا، اب جماع کیا بیوی سے، فارغ ہوا یا نہ ہوا، بہر صورت اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر بیوی سے بوس و کنار کرتا ہے اور بوس و کنار کرتے کرتے اسے انزال ہو گیا، وہ فارغ ہو گیا، تو اس کا جو اعتکاف ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر بوس و کنار کرتے کرتے اسے انزال نہ ہوا، اگرچہ بوس و کنار کرنا ایک ناجائز کام ہے لیکن اس کے اعتکاف پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اب ایک اور مسئلہ، اگر کوئی اعتکاف کرنے والا مسجد کی حد سے نکلا اور جو استنجا خانہ ہے، جو واش روم ہے، وہ مسجد کی حد سے باہر ہے، تو کسی قرض خواہ نے معتکف کو دیکھ لیا کہ اس نے تو میرے پیسے دینے، قرض خواہ آ کے اس اعتکاف کرنے والے کو پکڑ لیتا ہے کہ تو نے میرے پیسے دینے لہذا میرے پیسے واپس کر۔ تو اب جب قرض خواہ نے روک لیا تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر معتکف اعتکاف کرنے والا پاگل ہو گیا یا بے ہوش ہو گیا، تو اس کا بے ہوش ہونا، اس کا پاگل ہونا اتنا لمبا ہو گیا کہ اس کا روزہ رہ گیا، تو جب روزہ رہ گیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، اس کا اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ اب جب معتکف اعتکاف بیٹھا ہے، اب گھر سے اس کا کھانا لے کے آنے والا کوئی نہیں، تو معتکف گھر کھانا لینے کے لیے جا سکتا ہے لیکن کھانا وہاں پہ بیٹھ کے نہیں کھائے گا۔ اگر گھر بیٹھ کے کھانا کھائے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اس پہ لازم ہے وہ کھانا لے کے اپنی اعتکاف گاہ پہ آئے اور وہاں پہ آ کے اس کھانے کو کھائے۔ اور اسی طرح اگر معتکف بیمار ہو گیا، اس کا مرض بڑھ گیا اور علاج کی غرض سے اسے مسجد کی حد سے باہر نکالا تو اس کا بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح
اگر کسی اعتکاف کرنے والے کو نیند کی حالت میں چلنے کی بیماری ہے تو وہ چلتے چلتے جب مسجد کی حد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ یہ چند مسائل تھے کہ جن کا معتکف کو یاد ہونا، علم ہونا یہ لازم ہے۔ اب چند ان مسائل کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے کہ جن مسائل کے پیش آنے سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا، وہ 7 مسائل کہ جن کی وجہ سے اعتکاف انسان توڑ سکتا ہے اور توڑنے کی صورت پہ اس پہ قضا لازم ہے۔ اب 7 مسائل میں آپ کو ایسے بتاؤں گا کہ جن کے پیش آنے سے انسان اپنا اعتکاف توڑ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ اگر معتکف بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا، اس کا علاج کروانا یہ لازم ہے۔ تو جب اس غرض سے وہ مسجد کی حد سے نکلے گا تو بیماری کی وجہ سے معتکف اپنا اعتکاف توڑ سکتا ہے۔ اعتکاف توڑ کے وہ اپنا علاج معالجہ کروائے، لیکن بعد میں اس اعتکاف کی قضا کرے گا۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے، اگر کسی معتکف کے سامنے کوئی انسان ڈوب رہا ہے یا کوئی انسان آگ میں جل رہا ہے تو اس معتکف کے لیے ڈوبتے کو بچانا اور جلتے کو بچانا لازم ہے۔ تو وہ جو معتکف ہے انسان کی جان بچانے کے لیے اور جلتے انسان کو بچانے کے لیے اپنا اعتکاف توڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اس اعتکاف کی قضا کرے گا۔ تیسرا مسئلہ، جہاد کا اعلان ہو گیا، عام جہاد کا اعلان ہو گیا، اب جہاد فرض ہے تو معتکف اپنا اعتکاف توڑ کے جہاد میں شرکت کر سکتا ہے۔ چوتھا مسئلہ، اگر جنازہ آ جائے لیکن جنازے میں شرکت کرنے والا کوئی نہیں، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، تو اعتکاف کرنے والا اپنا اعتکاف توڑ کے اس جنازے میں شرکت کر سکتا ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو مسجد سے زبردستی نکال لیا گیا، مثال کے طور پہ اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے، پولیس آ گئی اور اس کو زبردستی پکڑ کے مسجد سے باہر لے گئی، تو ایسی صورت میں بھی اس معتکف کا اعتکاف توڑنا ٹھیک ہے، وہ اپنا اعتکاف توڑ سکتا ہے۔ اور اگر کسی محرم کا انتقال ہو جائے یا زوجہ کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ کے لیے معتکف کا اعتکاف توڑنا جائز ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا بھی اس پہ کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کسی کورٹ کے اندر آپ کا مسئلہ چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے، تو اس کیس میں اس کے اعتکاف کرنے والے کی جو گواہی ہے وہ لازم ہے۔ اب کیس کا جو سلیوشن ہے، جو فیصلہ ہے، وہ اس کی گواہی پہ موقوف ہے، تو ایسی صورت میں معتکف اپنا اعتکاف توڑ سکتا ہے، لیکن ان تمام صورتوں میں بعد میں اس پہ قضا کرنا بھی واجب ہوگا، لازم ہوگا۔ یہ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہم ویڈیو بنائیں گے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جو اعتکاف ہے اس کی قضا کیسے کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ، والسلام جی۔